السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 21 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مسلسل 10ویں رات بھی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ یہ کارروائیاں مرحلہ وار فوجی آپریشن کا حصہ تھیں۔ سینٹ کام کے مطابق اہم بین الاقوامی بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے تقریباً 900 تجارتی جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت اور 45 کروڑ بیرل خام تیل کی ترسیل میں معاونت فراہم کی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ آبنائے ہارمز سے آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے اور شہری جہاز رانوں کے خلاف کسی بھی مبینہ جارحیت پر ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اس کی افواج مکمل طور پر تیار اور مستعد ہیں۔ ادھر امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں اپنے شہریوں کے لیے عالمی سطح پر احتیاطی سفری اور سیکیورٹی وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سیکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے اور حالات کسی بھی وقت غیر متوقع طور پر بگڑ سکتے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں موجود امریکی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے سفر یا اس خطے سے گزرنے کے اپنے منصوبوں پر نظر ثانی کریں۔ بیان میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں امریکی سفارتی تنصیبات امریکی شہریوں اور امریکہ سے وابستہ مقامات کو ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہذا شہری غیر معمولی احتیاط برتیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے ساتھ 2 ہفتوں سے جاری کشیدگی اور فوجی کارروائیوں کے دوران تقریباً 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل کے مطابق 7 جولائی سے اب تک زخمی ہونے والے اہلکاروں میں سے تقریباً 96% دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ اسی دوران امریکی حکام نے ایرانی حملے میں ہلاک ہونے والے مزید 2 فوجیوں کی شناخت بھی ظاہر کی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق 28 فروری سے اب تک مختلف کارروائیوں میں 14 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 427 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اردن میں ایرانی حملے کے مقام سے ملنے والے بعض ناقابل شناخت انسانی اعضاء کا فورینزک جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ امریکہ اس سے قبل 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر چکا ہے، جبکہ ایک اہلکار اب بھی لاپتہ بتایا جاتا ہے۔ امریکی فوج نے گزشتہ روز شمالی عراق میں 18 جولائی کو ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی تھی۔ ادھر ایران نے مسلسل 10ویں رات امریکی فضائی حملوں کے بعد خطے میں اپنی جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب کے مطابق اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہارمز میں 2 آئل ٹینکروں میں اس وقت آگ بھڑک اٹھی جب انہوں نے مبینہ طور پر غیر محفوظ راستہ اختیار کیا۔ دوسری جانب یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف سمندری ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، جس سے عالمی توانائی کی ترسیل اور سپلائی متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے نتائج سنگین ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکی اہلکاروں پر مزید حملے ہوئے تو امریکہ اس کا کئی گنا زیادہ جواب دے گا۔ لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی ثالثی میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج کے انخلا کے بعد اس نے جنوبی قصبے ذوات الغربیہ میں اپنی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ فوج کے مطابق علاقے میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں مرحلہ وار سنبھالی جا رہی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سن 2023 سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں
اب تک کم از کم 73,293 فلسطینی جان کی بازی دے چکے ہیں، جبکہ 1,73,906 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 9 افراد شہید ہوئے، جبکہ ایک لاش بھی ملبے سے برآمد کی گئی ہے۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن نصر 2 کی 24ویں لہر کے دوران اردن کے علاقے الرکبان میں قائم امریکی فوجی اڈے کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں دعویٰ کیا کہ بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی، تاہم اس دعوے کی بھی کسی آزاد ذریعے سے تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے پر حملے کے دوران میزائل دفاعی ریڈار نظام اور ایک امریکی F-15 جنگی طیارے کو تباہ کر دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد امریکی فضائی دفاعی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ دریں اثنا برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے اطلاع دی ہے کہ عمان کے علاقے لیما کے شمال مشرق میں آبنائے ہرمز کے قریب ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے داغے گئے ایک پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ ادارے کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر اردن کی مسلح افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی جانب سے داغے گئے 3 میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ اردنی فوج کے مطابق اس کارروائی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ روس کے مغربی علاقے تامبوف میں یوکرینی ڈرون حملے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ روسی حکام کے مطابق حملے میں ایک لاجسٹکس سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، جہاں کام کرنے والے افراد جانی نقصان کا شکار ہوئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں حملے کے بعد شدید آگ اور آسمان کی جانب اٹھتے دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ادھر ماسکو کے میئر کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات یوکرین نے ماسکو ریجن کی جانب 370 سے زائد ڈرون بھیجے، تاہم روسی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان سے کچھ خبریں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور خراب موسمی حالات کے باعث پاکستان بھر میں فضائی آپریشن شدید متاثر ہوا ہے۔ حکام کے مطابق آج 45 پروازیں منسوخ جبکہ 125 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ دبئی اور کراچی سے اسلام آباد آنے والی 2 پروازوں کو متبادل ہوائی اڈوں پر اتارا گیا۔ فلائٹ شیڈیول کے مطابق کراچی، اسلام آباد، لاہور اور پشاور سے اندرون ملک اور بین الاقوامی متعدد پروازیں تاخیر سے روانہ ہوئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ گزشتہ رات طوفانی بارش اور دن کے وقت دھند جبکہ پشاور ایئرپورٹ خراب موسم کے باعث متاثر رہا۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کے مطابق مختلف اضلاع میں پیش آنے والے حادثات کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 12 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق نوشہرہ، خیبر، مردان، بونیر، باجوڑ، چترال، لوئر دیر، ہزارہ ڈویژن، کرم اور شمالی وزیرستان متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ PDMA کا کہنا ہے کہ 18 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 15 جزوی اور 3 مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کو متاثرین تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ادھر افغانستان کے شمال مشرقی صوبے نورستان میں شدید سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی جبکہ 100 سے زیادہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ افغان حکام کے مطابق صوبائی دارالحکومت پارون اور گرد و نواح میں سیلابی ریلوں نے ہوٹلوں، درجنوں دکانوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔
امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ اب تک 20 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ افغانستان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مزید بارشوں اور سیلاب کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو دریاؤں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات 3 مراحل میں کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے نیا انتخابی شیڈول جاری کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق سیکیورٹی اور انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے پولنگ ڈویژن وار مختلف تاریخوں پر ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میر پور ڈویژن، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ووٹنگ ہوگی۔ پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کے حلقوں میں بھی پہلے مرحلے کے دوران انتخابات کرائے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بھارت میں طلباء پر مبینہ پولیس تشدد کے خلاف اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس کے صدر ملکاجن کھڑگے بھی احتجاج میں شریک ہوئے، جبکہ مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ادھر کانگریس رہنما اور قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے نئی دہلی میں طلباء اور کارکنوں پر مبینہ پولیس کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس نے ملک کے تعلیمی نظام پر اثر و رسوخ قائم کر رکھا ہے۔ ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے بقول موجودہ حکومت نوجوانوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جنتر منتر پر جمع ہونے والے طلباء اپنے بہتر مستقبل اور تعلیمی اصلاحات کے لیے پرامن احتجاج کر رہے تھے، تاہم ان پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جسے انہوں نے غیر جمہوری اقدام قرار دیا۔ ان کے مطابق کانگریس طویل عرصے سے نوجوانوں کے بنیادی حقوق اور تعلیمی مسائل کو اجاگر کرتی آ رہی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نئی دہلی کے جنتر منتر میں احتجاج کرنے والے طلباء پر مبینہ پولیس کارروائی کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر گردش کرتی رہیں، جبکہ مختلف اپوزیشن جماعتوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ دوسری جانب حکومتی موقف اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ اب کھیلوں کی خبریں۔ نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں 19 جولائی کو فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کی چیمپئن بننے والی اسپینش فٹ بال ٹیم اب عالمی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 میں ناقابل شکست اسپین نے سب سے زیادہ 121.17 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ دوسرے نمبر سے پہلے نمبر پر چھلانگ لگائی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2022 کی چیمپئن اور 2026 کی فائنلسٹ ارجنٹائن اب دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ فرانس کا تیسرا اور انگلینڈ کا چوتھا نمبر ہے، جبکہ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے راؤنڈ آف 16 میں ناروے کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونے والی برازیل کی ٹیم ایک درجے ترقی پا کر اب 5ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ فرانس کے ہاتھوں کوارٹر فائنل میں شکست سے دوچار ہونے والی مراکش کی فٹ بال ٹیم اپنی تاریخ کی بہترین فیفا رینکنگ نمبر 6 پر براجمان ہے، جبکہ کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال 2 درجے تنزلی کے بعد اب 7ویں نمبر پر ہے۔ ورلڈ چیمپئن اسپین کے ہاتھوں کوارٹر فائنل میں ہارنے والی بیلجیم کی ٹیم ایک درجے ترقی پا کر اب 8ویں، نیدرلینڈز کی ٹیم 9ویں اور میکسیکو 10ویں نمبر پر ہے۔ فیفا کی نئی عالمی درجہ بندی میں ایران کا 22واں، مصر کا 24واں، بھارت 138ویں اور ایتھوپیا کا 143واں نمبر پر ہے۔ فیفا کے 210 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 199 ہے۔ اسپین کے متبادل فارورڈ فیران ٹوریس نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کی عالمی کپ میں فتح گویا مقدر کا حصہ تھی، جس کا اظہار اضافی وقت میں کیے گئے ایک گول سے ہوا، جس نے ارجنٹائن کے خلاف فائنل میں اسپین کو 1-0 سے کامیابی دلا دی۔
शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फाइनल मैच में फेरान टोरेस 62वें मिनट में माइकल ओयाज़ाराबाल की जगह मैदान में आए और इजाफी वक्त के 106वें मिनट में निको विलियम्स के फासले पास पर फैसला गुन ने स्कोर किया, जिसके साथ ही स्पेन ने सन 2010 के बाद दूसरी मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल से कबल टूर्नामेंट में कोई गोल न करने वाले बार्सिलोना के फॉरवर्ड का कहना था कि ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि स्पेन के तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख अवाम की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। उनके बकौल लियोनेल मेसी की अर्जेंटाइन के खिलाफ फाइनल खेलना एक बड़ा इम्तिहान था, ताहम पूरी टीम ने अपने खेल पर एतमाद बरकरार रखा और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट के दौरान तनकीद का सामना करने वाले 26 साला फेरान टोरेस ने कहा कि फैसला गुन खोलने के बाद उन्हें दिली इत्मीनान हासिल हुआ। उनका कहना था कि सख्त तनकीद के बावजूद उन्हें यकीन था कि इस बार आलमी चैंपियन स्पेन ही बनेगा। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।